السلام علیکم. آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسن ایوب. حسن, ایک سیریس سوال ہے کہ جو لکی مروت اور باجوڑ میں ہو رہا ہے یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے اور یہ کیا معاملات چل رہے ہیں پولیس کی اور وہاں کے لوگوں کے درمیان کہ سچویشن اس حد تک خراب ہو گئی ہے؟ دیکھیے سچویشن جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے یا خراب کی جا رہی ہے, یہ بڑا اس میں جو ہے نا وہ تھن لائن ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ لکی مروت یا یہ باجوڑ وغیرہ کا جو علاقہ ہے, اف ایم ناٹ رانگ, یہ وہ علاقے ہیں جو کہ پہلے فاٹا کے علاقے تھے. اب ان علاقوں کا انضمام ہو چکا ہے خیبر پختونخوا کے اندر, اور وہاں پر جو لیویز تھی وہ لیویز جو ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا, پولیس کی شکل میں وہ آ گئے ہیں, پولیس یونیفارم میں آ گئے ہیں. لیویز کیا تھے؟ یہ لوکل کمیونٹی کے لوگ تھے. یہ لوکل کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ انہیں لوگوں کو جو ہے وہ بھرتی کیا جاتا تھا ان علاقوں میں. یہ ایجنسیز ہیں, اب وہ پولیس بن چکی ہیں. پہلے تو یہ جو ہے نا سمگل شدہ گاڑیاں, نان کسٹم پیڈ گاڑیاں کو استعمال کرتے تھے. پھر جب آپ نے ابھی دیکھا کہ ریسنٹلی پیچھے اس حوالے سے ایک اسٹرکٹ ایکشن ہوا کہ یہ کسی صورت بھی جو اس طرح کی گاڑیاں استعمال نہیں کرنی, تو اس پر بھی ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. پھر اس طرح کا ایک بہت سے کام کاج چل رہے تھے, دھندے چل رہے تھے. ان کی ایک لائن ہوتی تھی جس میں اسمگلرس کو یہ بڑا جو ہے وہ انسینٹیو دیتے تھے, اور ان کے پولیٹیکل ایجنٹ, یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں اگر لگنا چاہ رہے ہیں تو جو لگے گا وہ کروڑوں روپے کی رشوت دیتا تھا, اربوں روپے کی رشوت دے کر وہ پولیٹیکل ایجنٹ لگتا تھا. اس زمانے میں تو ظاہری بات ہے یہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا تھا, فاٹا اس کو کہتے تھے. تو یہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے کسی ذمہ دار کو, ٹھیک ہے. اور مبینہ طور کے اوپر جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے بھی جو اغوا ہوئے تھے, وہ معاملہ بھی کوئی اسی قسم کا تھا کہ جس نے پولیٹیکل ایجنٹ لگنا تھا. کچھ لوگوں نے کسی بندے کو لگوانے کے لیے کوئی رقم دی تھی, اور کوئی اس قسم کی بات مبینہ طور کے اوپر میں یہ باتیں سننے میں ملی. اور اس پر بڑا جو ہے وہ بعد میں ان کے بیٹے نے سفر کیا, بڑا عرصہ وہ جو ہے وہ افغانستان چلے گئے, پتہ نہیں کہاں لے کے چلے گئے ان کو. تو یہ چیزیں جی وہاں پر تو ایک اسمگلنگ کا بڑا دور گزرا ہے. تو ابھی جو ہے یہ خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے, آئی بلیو کہ یہ جان بوجھ کر چاہتے ہیں کہ حالات اس طرح خراب ہوں. لوگ جو ہیں وہ نہیں, وہ خود گلے نہیں پڑ رہے نا. آپ دیکھ لیں کہ بائی ڈیزائن پچھلے کچھ دنوں سے علی امین گنڈا پور ہو جائے یا خیبر پختونخوا اسمبلی ہو جائے, یہ پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں. ایک بائی ڈیزائن اپنے جو آقا ہیں عمران احمد نیازی صاحب, ان کو خوش کرنے کے لیے, یا اپنے جو دیگر آقا ہیں یعنی گولڈ سمتھ والے, ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال اس میں صوبے کا اور عوام کا نقصان ہے, کیونکہ دیکھیں خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے وہ بڑی غیور عوام ہے. آپ کا اپنا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. اب یہ دیکھیں کہ وار اگینسٹ ٹیرر میں آپ کے صوبے نے سب سے زیادہ قربانیاں اگر کسی نے دی ہیں تو وہ خیبر پختونخوا کی عوام نے دی ہیں. اور اس کے باوجود پاکستان کی جو فرنٹ کی جو ڈیفنس لائن ہے وہ بھی ہمارے خیبر پختونخوا کے بھائی رہے ہیں. تو اس لیے علی امین گنڈا پور کو کی وجہ سے پورے خیبر پختونخوا کے اوپر تنقید کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں وہ محب وطن ہے. خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں وہ پاکستانی ہیں, اور وہ پاکستان باقی پاکستانیوں کے مقابلے میں زیادہ محب وطن ہے. تو خیبر پختونخوا میں صرف گنڈا پور صاحب تو نہیں ہے, فیصل کنڈی صاحب بھی ہیں, اس میں فیڈریشن کا بھی کوئی نہ کوئی رول ہوگا. تو یہ کیا ساری ذمہ داری ہم یہ گنڈا پور صاحب پہ ڈال دیں گے؟ نہیں, ابھی دیکھ لینا کہ آئی جی پولیس نے کیوں کر کے ابھی تک اس بات کی وضاحت نہیں کی. یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پورے خیبر پختونخوا کے اندر جو پولیس ہے اس نے کام کرنے سے انکار کر دیا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. یہ صرف دو جو ہے وہ اضلاع کہہ دیں یا دو علاقے ایسے کہہ دیں جہاں پر یہ ایشوز چل رہے ہیں, اور یہ وہی پریویس فاٹا کے علاقے ہیں. اور جہاں پر جو وجوہات ہیں وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. دیکھیں اب ہر جگہ اس ٹائم 90% یا 95% خیبر پختونخوا کے اندر جو پولیس چیک پوسٹ ہیں وہاں پر پولیس اور آرمی دونوں کھڑی ہوئی, اور دونوں شولڈر ٹو شولڈر ہیں. اور پاکستان کی دفاع کے لیے, اپنے خیبر پختونخوا کے دفاع کے لیے, اپنے عوام کے دفاع کے لیے وہ اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے وہ سیکورٹی پر معمور رکھا ہوا ہے. تو یہ تو قابل ستائش ہے. یہ لوگ جو ہے پاکستان کے محافظ ہیں, یہ لوگ ہمارے محافظ ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. لیکن ابھی یہ بائی ڈیزائن اس طریقے سے ایک الوژن کریٹ کی جا رہی ہے تاکہ عوام کے اندر اشتعال پھیلے, وہ اپنی فوج سے جو ہے وہ متنفر ہوں اور فوج کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں. اب یہ اگر سچویشن ایمرج ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول بھی تو کرنا ہے نا. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو پہلے نہیں, آپ چاہتی ہیں دیکھیں وفاق کا عمل تو ابھی تک جو ہے نا, وفاق تو میرے سے ستو پی کے سویا ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کو اب اس حوالے سے کچھ جو ہے انٹروینشن کرنی پڑے گی.
حالات یہ بائی ڈیزائن اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج لگے. اچھا. اور میرے خیال سے موجودہ حالات کے تناظر میں جس طریقے سے ایک پور گورننس ہے علی امین گنڈا پور کی, اور وہ جس طریقے سے بھی تنقید کریں نا, جس طریقے سے کریم گنڈی صاحب کی بھی پور گورننس ہوگی, پھر ایک کو تو نہیں ہم کہہ سکتے نا حسن, پھر دونوں کے اوپر اتنی لائبلٹی ہے. آپ شاید ایک بات بھول رہی ہیں, گورنر جو ہے وہ علامتی عہدہ ہوتا ہے. لیکن اوورآل سب کو بلیم کرنا چاہیے نا, کہ وہ ایک دوسرے کو, یہ لوگ آئے دن تڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر, میں تمہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں. تو کچھ مل کے کوئی اقدامات بھی کر لیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کے. دیکھیے ابھی بات یہ ہے کہ ابھی تو علی امین گنڈا پور صاحب نے جو گزشتہ روز بیان دیا ہے, وہ بیان جو ہے وہ سن کر تو میں تو پریشان ہو گیا کہ اتنا جو ہے وہ زوال آ چکا ہے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے عوام کے اوپر, صوبے کے اوپر, کہ ان کو اس قسم کا, یعنی ایک بندہ جو کہ چائلڈش مائنڈ سیٹ کا حامل ہے وہ چیف منسٹر بنا ہوا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ میں تحریک طالبان افغانستان کے پاس اپنا وفد بھیجوں گا اور جو ان کے ساتھ مذاکرات کرے گا, اور تاکہ دہشت گردی کا تدارک ہو سکے. پروونسز کا یہ کام نہیں ہے. پروونس کا ابھی دیکھیں نا کہ مریم نواز کہہ دے کہ میں ہندوستان اپنا وفد بھیجوں گی تاکہ ہماری جناب وہاں پر ہندوستان کے ساتھ کر لیں, اس طرح بلوچستان سے جو ہے وہ بولنا شروع کر دے, سرفراز بھٹی کہہ دے کہ جناب میں انکانسٹیٹیوشنل جی, وفاق کی فارن افیئرز جو ہے اس کا کام ہی نہیں ہے. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے اپنا وہاں پر جو ہے وفد بھیجنا ہے, یہ پاکستان کی بھی تضییق ہے, یہ صوبے کے عوام کی تضییق ہے. آپ یہ دیکھ لیں یار, مجھے بتائیں کہ آپ چاہیں گی کہ پشاور گندھار بن جائے؟ نہیں, بالکل نہیں, کبھی نہیں چاہیں گے نا. تو اب وہاں پر وفد بھیجنے کا مقصد کیا ہے, وہ کیا سمجھ رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو اتنا کمزور شو کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے اٹس اباؤٹ ٹائم کہ گورنر رول خیبر پختونخوا میں فیڈرل گورنمنٹ لگا دے. گورنر راج جس کو آپ کہہ رہے ہیں, جی گورنر راج لگنا چاہیے. ماضی میں دیکھا جائے تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تو صدارتی نظام کی بھی مخالفت کرتی رہی ہیں, تو کیا یہ اس کو گورنر راج کو, جو کہ کبھی گوروں کے دور میں ہوتا تھا, کیا وہ اس کو لگائیں گے؟ اب دیکھیں جب آپ کے, اور اس کا ایک دوسرا تاثر بھی جائے گا نا, کہ آپ صرف ایک جماعت جو پی ٹی آئی, جو کہ اس وقت کے پی کے میں موجود ہے, ایگزسٹ کر رہی ہے, آپ اس کو کرش کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں. یہ کرش کرنے کے لیے نہیں جی, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اگر پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی یہ کرتی تو وہاں پر بھی جو ہے وہ گورنر رول لگے گا. یہ اگر سندھ کے وزیر اعلیٰ کریں مراد علی شاہ تو وہاں پر بھی گورنر رول لگے گا. لیکن وہاں لگے گا نہیں. اگر یہ سرفراز بھٹی کریں تو وہاں پر بھی لگے گا, کیونکہ دیکھیں ایک بات نہیں, آپ بات سمجھ نہیں رہی, اسٹیٹ آف پاکستان کے آگے پھر شخصیات یا جماعتیں اہم نہیں رہتی. اسٹیٹ آف پاکستان کے سامنے حسن ایوب کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ریاست پاکستان ہے, یہ پاکستان ہے, یہ ہمارے بزرگوں نے اپنی خون کی جو ہے وہ قربانیاں دے کر پاکستان کو آزاد ریاست بنایا ہے. اس کے اوپر, اس کی عزت کے اوپر, اس کی آن کے اوپر, اس کی شان سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. نہ تحریک انصاف اوپر ہے, نہ حسن ایوب اوپر ہے, نہ علی امین گنڈا پور سے اوپر ہے, نہ مریم نواز اوپر ہے. تو بات بڑی سمپل ہے, ریاست پاکستان کو اپنی اتھارٹی بتانی ہوگی, اس فیڈریشن کو گورنر رول ہی لگانا ہوگا, ادروائز حالات ایسے ہو جائیں گے. یہ جو گورنر راج ہے یہ جمہوری عمل ہے یا نہیں؟ جی جب حالات اس بات کے متقاضی ہوں اور جب چیزیں ہاتھ سے سلپ ہو رہی ہوں, جب نیشنل انٹرسٹ آ جائے, تو میرے خیال سے یہ جمہوریت تو تب ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جمہوریت کے اعتبار سے اس کو پسند نہیں کیا جاتا, لیکن آئین پاکستان نے گورنر رول کی اجازت دی ہوئی ہے. آئین پاکستان نے دی ہے, آئین پاکستان نے ہے جی, آئین گورنر رول لگ سکتا ہے جی, ٹھیک ہے, گورنر رول لگ سکتا ہے, لیکن گورنر رول کے اوپر کے لیے حالات ہونے چاہیے, کوئی ایسی سچویشن ہونی چاہیے جہاں پر آپ گورنر رول لگا سکتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ گورنر رول ہی ایک سولوشن مجھے نظر آ رہا ہے, کیونکہ جس طریقے سے بیانات دے رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب, جس قسم کی حرکات و سکنات کر رہے ہیں, جس طرح کے عوام کے وہاں پر جانیں جو ہے وہ رسک کے اوپر آ چکی ہیں. دیکھیں جان اور مال کے تحفظ کی ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے, اسٹیٹ کی ہوتی ہے, اور یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, لا اینڈ آرڈر. جب لا اینڈ آرڈر پروونشل سبجیکٹ ہے تو پروونس کے اندر جب پولیس یا لیویز جو لیویز جو تھی پریویس لیویز جو اس ٹائم پولیس کی شکل اختیار کر چکی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ پورے صوبے کے جو پولیس ہے اس کو فوج کے سامنے کھڑا کر دیا جائے. ایسے نہیں ہو سکتا, پولیس کبھی بھی کھڑی نہیں ہوگی نہ ہماری. ان کو اتنا ہپنوٹائز کس نے کیا ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں اور ان کے چاہنے سے یہ ہو جائے؟ آبجیکٹو یہ ہے کہ اصل میں گورننس, اچھا مجھے بتائیں جی, پچھلے 11 سال سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا میں, آپ ریزیڈنٹ ہیں نا کے پی کے کی, آپ بتائیں کے پی کے میں کیا ہوا ہے؟ بی آر ٹی ہوئی ہے جی, بنی ہے. بی آر ٹی برا بھی نہیں ہوا, پیپل آر ویری ہیپی, تبھی تو الیکشن میں ووٹس دے رہے ہیں. بی آر ٹی ہے جی, بی آر ٹی نے کیا, کون سا, جب بلنٹری سونامی والا پروجیکٹ کی بات کر رہی ہیں,
آپ کو کچھ ایسا ہوا بھی نہیں نا کہ جس سے ہم ان کے اوپر آبجیکٹ کر سکیں کہ جی یہ آپ نے بڑا غلط آپ کا لاہور کا بھی چکر لگا ہے؟ بالکل لگا ہے. آپ سٹارٹ کرتے ہیں اندرون لاہور سے, آپ آزادی انٹرچینج سے شروع کریں اور آپ دوسری طرف جائیں, جب جو ہے وہ رنگ روڈ کی طرف جائیں, لاہور دیکھا ہے آپ نے؟ بالکل دیکھا. کوئی شہر اس کا مقابلہ کر رہا ہے اس ٹائم؟ I guess اسلام آباد is the best city. اسلام آباد اس لحاظ سے کوائٹ ہے, لیکن ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے اسلام آباد بھی کمپیریزن نہیں ہے. لیکن لاہور میں بھی ٹریفک کے ایشوز ہیں. کون سے ایشوز ہیں جی؟ آپ بتائیں مجھے. آپ نہر کے اوپر پرانا لاہور ہے, اس میں کبھی آپ پانی تو دیکھیں جب بارش پرانے لاہور کے اندر آ جاتا ہے. پرانے لاہور کے اندر آپ جا کر دیکھیں پانی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہاں کس کس ابھی لیول تک مونسون کے فلڈز آئے ہیں, بارشیں ہوئی ہیں. بالکل. دوسرے دن پانی نہیں تھا وہاں پر. پہلے دن تو تھا. پہلے دن پانی, جب بارش ہوئی تو پانی تو تھا نا, لیکن یہ نہیں کہ 5 دن کراچی کی طرح کھڑا رہا یا خیبر پختونخوا کی طرح شعبہ بازار جو ہے وہ پورا ڈوبا ہوا ہو. وہ تو لاہور میں بھی ہوتا ہے حسن, یہ بات اس کو نہیں کر سکتے. لاہور میں بھی ہوتا ہے, بہت ود ان آورس. لیکن ابھی مسئلہ ہمارا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. ہاں ایگزیکٹلی, یہ نہیں ہے آج کی جو اہم بات ہے جی, وہ یہ ہے کہ جو گورنر راج ہے اس کی طرف جو کچھ جن لوگوں کو پی ٹی آئی نہیں پسند, وہ اس وقت رخ کر رہی ہے کہ گورنر راج آ جائے, اور جو پی ٹی آئی اس وقت خیبر پختونخوا میں ہے اس کو ہٹا دیا جائے. مجھے تو یہ لگا ہے. دیکھیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل ہے, ٹھیک ہے, اسی کو تو ہٹانا ہے. وہاں پر اسمبلی بھی موجود ہے, لیکن اس وقت حالات اس سمت میں بڑھ رہے ہیں کہ شاید چیزیں جو ہیں وہ خود میرے خیال سے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ یہاں پر گورنر رول لگ جائے. اچھا جی, جب اس طرح کی باتیں کریں گے, آپ وفد بھیجیں گے افغانستان, یعنی اسٹیٹ کی مرضی کے بغیر آپ بھیجیں گے, کیا پتہ کل کو وہ کہہ دیں گے جی نہیں اسٹیٹ کی مرضی سے ہوگا. نو اسٹیٹ کی مرضی سے کس طرح ہوگا؟ دیکھیں یہ فارن افیئرز جو ہے نا, یہ ہمیشہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, صوبائی خود مختاری آپ کو یقینی طور پر ہے, لیکن وہ آپ فارن افیئرز میں ڈیل نہیں کرتے. بالکل, آپ نے داخلی سلامتی کا خیال رکھنا نا. وہاں پر داخلی سلامتی کے لیے بھی آپ نے لیویز کو, اپنی جو پریویس لیویز تھی ابھی وہ پولیس بن چکی ہے, اس کو فوج کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو جو ہے اکسار رہے ہیں فوج کے خلاف, آپ ریاست کے خلاف اکسار رہے ہیں, تو پھر وفاق اپنی انٹروینشن کرے گا نا. آپ این ایف سی کے تحت آپ نے این ایف سی کے تحت جتنا عرصہ بھی رہا, آپ نے جناب ٹیررزم افیکٹڈ ایریاز کے طور کے اوپر کیا وہاں کی عوام گورنمنٹ راج ایکسیپٹ کرے گی؟ عوام بیسکلی تو عوام کا دیکھنا ہے نا کہ کیا عوام اس کو ایکسیپٹ کرے گی, یا جی ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کی عوام, آپ کو میں نے پہلے کہا مجھ سے اور آپ سے زیادہ محب وطن ہے, بلکہ آپ تو خیبر پختونخوا کی ہیں, لیکن وہ نہیں آپ مجھ سے زیادہ محب وطن ہیں. یہ تو اب وقت ثابت کرے گا کہ کیا ہوگا. تو آپ یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو انڈیکیشن نظر آ چکی ہے, دیکھیے میں آپ کو ایک چیز, ویسے اس میں ساری کی ساری ذمہ داری علی امین گنڈاپور پر ہوگی جب اس کی حکومت کو لپیٹ دیا جائے گا. علی امین گنڈاپور جو ہے وہ جان بوجھ کر وہ کام کر رہا ہے جو کرنے کی اس کو جو ہے آئین پاکستان بھی اجازت نہیں دیتا. مجھے نہیں لگتا کہ وہاں کی عوام یہ سب ہونے دے گی, بیکاز پیپل آر ویری ہیپی ود دا کرنٹ گورنمنٹ. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ کچھ دل کی خواہشات ہیں, وہ اس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے. شدید لوگ ناراض ہیں, بڑے متنفر ہو چکے ہیں. دیکھیں عمران خان کے لیے, عمران خان کے لیے ووٹ دیا انہوں نے یقینی طور پر, لیکن وہاں پر اس پارٹی کے اندر جو ہے وہ تیمور جھگڑا جیسا چہرہ بھی تھا. اس پارٹی کے اندر شیرام تارکئی یا ان کے جو دیگر جو بھائی وغیرہ ہیں وہ جو ہے تارکئی فیملی کے لوگ بھی تھے. عاطف خان کو تو ایم این اے کا الیکشن لڑوایا انہوں نے, لیکن بہت سے ایسے لوگ تھے جو بڑے سافٹ اسپوکن ہیں, جو سنجیدہ ہیں, جو کہ میچور لوگ ہیں. یہ جو عذاب مبتلا کر دیا ہے خیبر پختونخوا کی عوام کے اوپر. اچھا آپ مجھے بتا دو, آپ کو علی امین گنڈاپور پسند ہے ایسا سی ایم؟ سی ایم کہ یہ ہمارے صوبے کا حکمران ہو, جو گفتگو اس طرح کر رہا ہوتا ہے. بٹ مریم بی بی کے بارے میں کچھ کہنا یا کسی صحافی کے بارے میں, that thing is wrong. I don't respect him. میں تو اس کی عزت بھی نہیں کروں گا کہ جس طریقے سے اس نے ہماری صحافی بہنوں سے متعلق بات کی کہ میں نے نوٹ لکھا, میرا موڈ بنے. میرا شرم اس شخص کو نہیں آتی. یہ گھٹیا زبان ہے, منہ کھولا تو گٹر کی طرح جو ہے یہ باتیں کرتا ہے. کے بارے میں ایسی زبان نہیں, کسی کے بارے میں کیا, میں صحافی جو ہماری بہنوں کے بارے میں کیوں بات کرے, کسی بھی فیمیل کیا اس کی حیثیت ہے, کون ہے یہ؟ بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی, غلط کیا. اس کا والد, اس کا خاندان بڑے شریف لوگ ہیں. ایک بات بتاؤں, انہوں نے آج اس کو انہوں نے تھوڑا چینج کیا. آج ان کی اگر آپ سنیں, انہوں نے کہا ہماری بہن بیٹیاں ہیں. اس کی فیملی انتہائی جو ہے وہ مہذب لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. معلوم نہیں یہ فیملی کے اندر جو ہے نا ورسٹ آف اٹس کائنڈ ہے, اور اس بندے کو جو ہے سوا پکڑا دیا عمران خان نے. یار کمال کیا ہے. اس کا والد بڑا شریف آدمی تھا, بڑا اچھا آدمی تھا. باقی گنڈاپور فیملی میں جانتا ہوں, ایک ایس پی رہے ہیں اسلام آباد میں, عمر گنڈاپور نام ہے آئی بلیو ان کا, سچ اے مطلب ریسپیکٹڈ گائے. پھر ایک یہاں پر شارجہ میں ان کی ریزیڈنس ہے,
خرم امین گنڈاپور جو لائر ہیں, آئی بلیو کہ اسلام آباد میں پریکٹس کرتے ہیں, آئی میٹ ہم آلسو, وہ بھی ان کے ریلیٹیو ہیں, بڑے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے آدمی ہیں. لیکن اس میں تو یار کوئی بات مطلب کوئی آج انہوں نے تھوڑا سا اس کو کیا ہے, اپنی بات کو تھوڑا سا ٹویسٹ کیا ہے. دیکھیں جو بات افغانستان والی کر گیا نا یہ کہ میں ٹی ٹی ٹھیک ہے, پاکستان نے بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کیا, امریکہ کے 10-11 سال نیگوسیشن چلتی رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ جناب مطلب ایسا ایڈیوٹک بات کر رہے ہیں جی میں اپنا وفد بھیجوں گا اور وہاں پر اس طرح معاملات ہو جائیں گے. مطلب یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کوئی ایم کو کی جنت میں رہنے والا یہ آدمی ہے. ٹی ٹی اے ہے یار, وہ تحریک طالبان افغانستان ہے. ان کو دیکھیں کہ پاکستان کے بڑے سیریس ایشوز چل رہی ہیں. ہم نے اپنے بارڈر مینجمنٹ کا کرنے کا کہہ رہے ہیں, ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سائڈ سے بارڈر کو سیکیور کر رہے ہیں, آپ در اندازی کو روکیں اپنی سائڈ سے. ہم اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ہم نے فتنہ خوارج کے خلاف فل تھروٹل کے ساتھ اپنا آپریشن لانچ کیا ہوا ہے. ایسی صورتحال میں آپ اس قسم کی گفتگو کرتے ہو. ٹھیک ہے حسن, ایک چیز بتائیے گا کہ یہ جو گورنر راج ہے اس کے علاوہ کیا سولوشن ہو سکتا ہے اس پرابلم کا؟ لائک اس کے علاوہ بھی تو کوئی سولوشن ہوگا نا, پلان اے پلان بی تو سارے ہوتے ہیں. کوئی پلان بی کوئی سی ڈی ای نہیں ہے. گورنر لگنا ہے. مجھے تو اگر ابھی تک یہ نہ سنبھلا تو یہ جو حرکات و سکنات وہ کر رہے ہیں, حالات خراب یہ خود کر رہے ہیں. یہ کر رہے ہیں تو عوام کا کیا قصور ہے, وہاں کے ریزیڈنٹس کا کیا قصور ہے؟ قصور یہ ہے کہ ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور. کوئی سنجیدہ آدمی ہوتا تو اور بات تھی. اس قسم کا یعنی کہتے ہیں کہ جاہل ترین انسان کو جب چیف ایگزیکٹو بنا دیا صوبے کا تو پھر اس کے کانسیکوینس ہوں گے. اور میرے خیال سے یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے. جب برہان الیاس نے اس وقت فل تھروٹل ایک دفعہ کہا تھا نا ہم پاک فوج کے خلاف بات نہیں کریں گے, ابھی سوشل میڈیا پر فل تھروٹل جو ہے وہ مہم کا آغاز کر دیا انہوں نے پاک فوج کے خلاف. آپ جان بوجھ کر اپنے جو پاکستان کے دفاع کا ادارہ ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, پھر فیس دا میوزک, اب جو ہونا ہے پھر ہوگا. یہاں پر منتے جو ہے وہ کر کے گیا, پاؤں پکڑ کے گیا, وہاں پر باہر جا کے جناب ان کو پھر اس نے لگانی شروع کر دی تڑیاں. تو ٹھیک ہے, آؤ اس کو یہ سمجھایا تھا کہ جو تم یہ کر رہے ہو یہاں پر توبہ کر کے گیا نا, مشکلات کا باعث یہاں توبہ کر کے گیا نا, یہاں سے اس نے کہا میں اچھا بچہ بنوں گا, پھر وہاں پر جا کر پھر گینگسٹر بننے کا اس کو شوق آ گیا. تو بدماشی کا جواب جو ہے نا وہ پھر اس کو بہت اچھے طریقے سے دیا جائے گا, لیکن ریاست جو ہے وہ پھر ریسٹرین اب شو نہیں کرے گی اور نہ ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ گورنر راج ایک بڑا مجھے انکانسٹیٹیوشنل لگتا ہے. آپ نے کہا ہے کانسٹیٹیوشن میں ہے تو آئی لک فار اٹ, اور دیکھتے ہیں کہ حالات آگے کس طرف جاتے ہیں. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو. تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ حسن. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.